السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ارکان اسلام کی تکمیل کے بعد باقی جو حقوق اللہ ہیں ان میں سے جہاد، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی طرف سے عبادت ہے۔ جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا، اور اصطلاح میں ہر وہ کوشش جو دین کی حفاظت، دین کے فروغ، وطن کے دفاع، امت مسلمہ کے دفاع اور امت مسلمہ کی ارتقاء کے لیے کی جائے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ یعنی لغوی معنی ہے کوشش کرنا، اصطلاح میں ہر وہ کوشش جو دین کی حفاظت، دین کے فروغ اور وطن کی دفاع، امت مسلمہ کا دفاع اور امت مسلمہ کی ارتقاء کے لیے جو بھی کوشش کی جائے وہ کوشش جہاد کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں اس کے احکامات کی پیروی کرے، اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے۔ اگر کوئی طاقت، اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہے تو وہ جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرے۔ اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر یہی جذبہ، یعنی اثار کا جذبہ، فداکاری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی جذبے کے بغیر نہ اسلام کی بقا ممکن ہے نہ فروغ۔ اچھا، جہاد کی اقسام، اکثر یہ کوسچن بھی آتے رہتے ہیں کہ جہاد کی اقسام، بیسیکلی بنیادی طور پر جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد، خواہشات نفس جو ہیں ان کے خلاف جہاد۔ اور یہ جہاد یہ تو ہر وقت انسان حالت جہاد میں رہتا ہے، یعنی خواہشات تو ہر وقت موجود ہیں اور ہر وقت ان کے خلاف برسر پیکار رہنا ہے۔ دوسرا ہے جہاد اصغر، جس کو جہاد بالسیف بھی کہتے ہیں، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کرنا۔ جب دشمن حملہ آور ہوں وطن کے اوپر تو وطن کے دفاع کے لیے دشمن کے ساتھ سینہ سپر ہو کر تلوار کے ہاتھ میں لے کر ان سے لڑنا، اس کا نام ہے جہاد اصغر۔ اب خواہشات نفس کے خلاف جو جہاد ہے کہ اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات ہیں، جو ہر وقت اس کے دل میں موجود ہیں، موجزن رہتی ہیں، اور اسے ان کی سرکوبی کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ لہذا خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی کریم علیہ السلام نے جہاد اکبر کا نام دیا۔ یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے سر کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا، اسی میں جہاد اکبر میں ایک ذیلی قسم کچھ مفسرین شارحین بناتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جہاد، نفس پر قابو پا لینے کے بعد شیطان سے نپٹنا ضروری ہے، جو اللہ کی اطاعت اور بندگی سے روکتا ہے، جسے قرآن نے طاغوت کا نام دیے ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں وہ طاغوت کے راہ میں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کا لغوی مطلب جو ہم عموماً دیکھتے ہیں وہ ہے سرکشی، یعنی اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی
جو نا احکامات سے منہ موڑ لینا، نافرمانی کرنا۔ اچھا، ایک انسان ہے، اس طاغوت کی یا سرکشی کی یا انکار کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک انسان ہے، وہ رب کے احکامات کو درست و تسلیم کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وہ گناہ گار ہے۔ لیکن دوسرا آدمی ہے جو رب کے احکامات کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ تیسرا جو انسان ہے، وہ نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ اپنے احکامات لوگوں کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طاقت کا نام طاغوت ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یعنی کافر ہیں، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی اس کے احکامات، اس کی قانون کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مومن جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ بحث کیجئے پسندیدہ طریقے کے ساتھ۔ اگر جہاد کا سچا جذبہ دل میں موجزن ہو تو مومنانہ بصیرت ہر موقع پر مناسب راہیں بچھا دیتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بہترین رہنمائی کرتا ہے کہ من رأى منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، قوت سے روکے۔ فإن لم يستطع، اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو، فبلسانہ، تو زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، فبقلبہ، تو پھر اپنے دل میں اسے برا سمجھے۔ اور یہ بدی کو محض دل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اچھا، دوسری صورت جو جہاد اصغر ہے یا جہاد بالسیف، حق و باطل کی کشمکش میں وہ مقام آ کر رہتا ہے جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے سرد جنگ سے آگے بڑھ کر کھلی جنگ پر اتر آتی ہیں، اور مسلمانوں کو ملی تحفظ اور بقائے دین کے لیے ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ تو اس میں بھی 2 قسمیں ہیں، مدافعانہ جہاد ہے، مصلحانہ جہاد ہے۔ مدافعانہ جہاد تو واضح ہے کہ اگر کوئی آپ کے ملک، آپ کی ریاست کے اوپر حملہ آور ہو تو آپ اس کے خلاف جنگ کریں اور اپنے وطن کا دفاع کریں۔ مصلحانہ جہاد کیا ہے؟ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے اور اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ کی حاکمیت اور حضور کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے، کیونکہ حضور کی بعثت کا مقصد ہی کیا تھا؟ دین حق کا قیام۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 33 میں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ برا مانے مشرک۔ اسی طرح فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد اور ہو جائے دین سب اللہ کا۔ تو یہ مصلحانہ جہاد کا مطلب کہ ہر وقت آپ کوشاں رہیں، کوشش کرتے رہیں، سٹرگل کریں دین اسلام کو پھیلانے کی اور اس کو سربلند کرنے کی۔ اچھا، یہ ایک اہم کوسچن اکثر آتا ہے، جنگ اور جہاد میں فرق واضح۔ کچھ لوگ اس کی بڑی اٹوٹ بٹانگ اس کے معنی اور لکھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جنگ وہ ہے جو ذاتی خواہشات کی بنیاد پر کی جائے، اور جہاد وہ ہے، جنگ اور قتال اور جہاد میں فرق، یہ اصل کوسچن ہوتا ہے۔ کیا قتال مطلب جنگ؟ حالانکہ جہاد کا لغوی مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ ہر وقت خواہشات نفس کے خلاف جو آپ کوشش کر رہے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے جو بھی کوشش کر رہے ہیں، خواہ وہ تعلیمی میدان میں ہو یا تحقیقی میدان میں ہو، ریسرچ کر رہے ہیں، تو جتنے بھی آپ کوشش کرتے ہیں وہ جہاد ہے۔
لیکن اگر اس میں ایسی صورت آ جاتی ہے کہ جس میں دشمن کے خلاف آپ کو تلوار اٹھانی پڑتی ہے تو اس کوشش کو جنگ کہا جاتا ہے یا قتال کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ تعریفات، اس طرح کی تعریف کرنا کہ جنگ وہ ہے جو محض اپنی خواہشات کے لیے اور لوگوں کے مال جائیداد اور ان کے جو ہے نا حقوق پر قبضہ کرنے کے لیے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں اس کے اندر یہ اصول بتائے گئے تھے کہ بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ صرف وہ نوجوان جو جنگ آپ کے ساتھ، جنگ میں آپ کے خلاف سینہ سپر ہیں، برسر پیکار ہیں، ان سے اعراض کرنا ہے، یعنی ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، باقی کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اچھا، وہاں کے جو درخت ہیں پھلدار، ان کو نہیں کاٹنا، ان کی فصلیں تباہ نہیں کرنی۔ پھر مسلمانوں کی ایک پوری تاریخ ہے، بہت زیادہ غزوات ہوئے، بہت زیادہ جنگیں ہوئیں، اور کسریٰ اور روم جیسی عظیم سلطنتیں مسلمانوں نے ان کو فتح کیا۔ تو ان کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، خاص کر شام کے اندر مسلمانوں نے کچھ علاقے فتح کیے تھے، اور پھر ایران کی طرف جانا پڑ گیا اور وہ علاقے واپس کر دیے۔ لیکن جب دوبارہ پلٹ کر ان علاقوں کی طرف مسلمان آئے تو انہوں نے ویلکم کہا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اتنا اچھے ہمیں نظام اور سسٹم دیا تھا۔ تو باوجود اس کے کہ جو روم کی حکومت تھی وہاں پہ، وہ عوام ان کے اگینسٹ کھڑی تھی، جو کہ عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن یہ چیز تھی۔ تو اس لیے مسلمانوں کے کو جو دہشت گردی یا جنگ کی طرف جو پھیلایا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا کلچر یہ مغرب زدہ ہے، یورپین زدہ ہے۔ وہ ایک تو دوسروں کے جو ہے نا اسباب، ان کے جو ذرائع ہیں ان کے اوپر بھی وہ تسلط قائم کرتے ہیں، دوسرا وہاں پہ مار دھاڑ اور بیچارے غریب لوگوں کو مارتے ہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال جنگ اور جہاد اور قتال میں فرق صرف یہ ہے کہ جہاد محض کوشش کا نام ہے، جو بھی آپ کوشش کریں گے دین کی سربلندی کے لیے، اور اگر اس کوشش میں آپ کو تلوار اٹھانی پڑے تو اس کوشش کا نام قتال ہوگا۔ جہاد کے بے شمار فضائل ہیں، اللہ رب العزت حضور نے متعدد احادیث میں ان کے فضائل کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت کا قول ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں صفیں بنا کر، قطار باندھ کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے۔ یہ جہاد کی عظمت اور شہادت کی تڑپ ہی کا جذبہ ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے اور پورے عرض پر ان کی عظمت و شوکت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں۔ حضور نے فرمایا، وہ آنکھ جو پہرا دیتی ہے رات کو، یعنی وہ مجاہد جو رات کو جاگ کر پہرا دے رہا ہے، اس کی عبادت باقی جو نماز پڑھنے والا ہے اس سے افضل ہے۔ پھر اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جو بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ جہاد آج یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ نیکسٹ ٹاپک اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اطاعت، یہ دوسرے چیپٹر کا، اور پھر اس کے بعد حقوق العباد اور حقوق اللہ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔